الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین کرام، پچھلے ہفتے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نفاق کیا ہوتا ہے اور منافق کسے کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ کیوں کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ اسی کا اگلا حصہ، اگلی کڑی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، مومن کون ہے، ہم کب تک ایمان میں داخل ہیں اور کب ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر سادہ انداز میں سمجھیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں صرف 3 درجے ہیں، یا تو انسان مسلم یعنی مومن ہوگا، یا پھر منافق ہوگا، یا پھر کافر ہوگا۔ ظاہر ہے کافر کون ہے یہ محتاج تعارف نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، وہ سب کے سب خارج از اسلام ہیں، سب کے سب کفار ہیں۔ لیکن جو چیز سمجھنی مشکل تھی وہ ہے منافق اور مومن، کیونکہ ان دونوں میں گہرا کنیکشن ہے۔ منافق بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے، مومن بن کے، مسلم بن کے مومنوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وقت آنے پر رنگ بدل لیتا ہے، وقت آنے پر اسلام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وقت آنے پر اسلام کے جنازے پر ناچ تماشا کرتا ہے، وقت آنے پر کفار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بظاہر جب وقت اچھا ہوتا ہے، جب اسلام کو عروج ہوتا ہے، جب اہل مومن کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ اہل مومن کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اسلام کے گیت گاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے، قرآن نے جو منافق کی نشانی بتلائی ہے وہ اتنی بتلائی ہے کہ وہ نماز میں سستی دکھلاتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، نہیں کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا۔ قرآن کہتا ہے نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی سے۔ قرآن نے منافقین کی نشانی یہ بتلائی ہے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مومن ہونے اور منافق ہونے کے بیچ میں فرق کر پائیں، ہم سمجھ پائیں کہ کب ہم اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم سمجھ پائیں کہ کب ہم اسلام کے بجائے منافقین کی فہرست میں چلے گئے۔ ظاہر ہے ایسی باتیں مشکل ہوتی ہیں، ایسی باتیں مشکل ہوتی ہیں۔ انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں برا کہا جا رہا ہے، ہر انسان کو یہ فیل ہوتا ہے یار یہ کیسا انسان ہے، سیدھے سیدھے برا کہہ رہا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے بجائے یہ واقعات کیوں نہیں بتا سکتا، اس کے بجائے یہ فضیلت کیوں نہیں بتا سکتا۔
اکثر سننے میں آتا ہے، کہتے بھی ہیں، صحیح بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا بھی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو باہر بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، کہا کرتے تھے کہ وہاں جا کر بشارت دینا، ڈرانا مت، پہلے بشارت دو بعد میں ڈرا دینا، بشرا۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ کہا کہ جب بھی جاؤ، جب بھی دعوت دو، پہلا درجہ بشارت کا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اسلام میں کیا کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول یہ ان سے کہہ رہے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہے، جن کو اسلام میں لانا ہے، جن کو بتانا ہے اسلام میں کیا ہے، اسلام کیوں خوبصورت ہے، لیکن جو اسلام میں پہلے سے داخل ہیں، جو اسلام میں پہلے سے داخل ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں پہلے سے، وہ بشارت کا حصہ ہیں پہلے سے، انہیں اب بشارت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی بارے میں کہا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہوگا ہی۔ من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، اللہ نے اس کے لیے آگ کو حرام ہی کر دیا۔ یہ بشارتیں مل چکی ہیں، وہ ان بشارتوں کو جانتا ہے، لیکن مومن کو، مسلم کو اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کب وہ اس بشارت کے ہوتے ہوئے کب اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے لوگوں کو جہنم سے بچاؤ؟ کیوں کہتا؟ کون ہے اہل خانہ؟ گھر والے وہی ہیں نا جو آپ کے ساتھ پہلے سے ہیں، جو پہلے سے اسلام میں آ چکے۔ ورنہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے اس کے جو ایمان لایا۔ اس کے بعد فرمایا اور عمل صالح کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا پر رک نہیں گیا، اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کا ایک لازمی حصہ، ان بشارتوں کا ایک لازمی حصہ، آگ کے حرام ہونے کا ایک لازمی حصہ، جنت واجب ہونے کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ عمل صالح آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بھی کہا، یعنی ایک دوسرے سے تلقین کرتے رہو کہ صبر پر جمے رہنا ہے، کہ حق پر جمے رہنا ہے۔ اب حق اور صبر کیا ہوتا ہے؟ اسی کا تو نام ہے کہ جو آزمائشیں آ جائیں عمل کے دوران، جو آزمائشیں آ جائیں تکلیف کے دوران، تبلیغ کے دوران، جو بھی پریشانیاں آ جائیں ان کو مسکرا کر جھیلتے جائیں، اور مسکرا کر ساری تکلیفوں کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود مسکرا کر عمل کرتے جائیں۔ یہی تو صبر ہے۔ صبر یہ نہیں کہ میں صابر ہوں، میں شاکر ہوں، زبان سے دہرا دیا، زبان سے دہرانا کچھ نہیں اسلام میں، اسے ریا کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن، یا اسلام کے لیے یا اللہ کے لیے سب سے بدترین گناہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر الشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک معاف نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے جتنی بشارتیں دیں، لیکن ہر ایک بشارت سے شرک کو ہمیشہ باہر رکھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہاں بھی سب نہیں کہا، جس کے لیے چاہے گا، یعنی اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ ہر ایک کو معاف کرے گا۔ لیکن اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس دھوکے میں کبھی مت رہنا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں معاف کر ہی دے گا۔ اللہ نے جو شرطیں بتلائی ہیں ان شرطوں کو پورا کرنا ہے،
کبھی بھی شرک نہیں کرنا. میں یہاں یہ بتلا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا, اور ہمارے زیادہ تر اعمال دکھاوے پر مبنی ہوتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ دکھاوا, ریاکاری شرک خفی ہے, ایک چھپا ہوا شرک ہے, شرک کا چور دروازہ ہے. بس میں یہ بتا رہا, یعنی جب ہم کہیں نہ کہیں اپنے اعمال پر, اپنے طور طریقوں پر, اپنے رہن سہن پر, اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے زیادہ تر اعمال دکھاوے کی غرض سے انجام پاتے ہیں. ہم زیادہ تر اعمال معاشرے کے لیے کرتے ہیں, زیادہ تر اعمال اپنی برادری کے لیے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو, غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اللہ نے اسلام کو آسان کہا, اس لیے آسان کہا کیونکہ اسلام ہر وہ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں صرف اللہ کو سامنے لانا ہے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لینا ہے. ہر نام پہ بسم اللہ کرنے سے, ہر نام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے سے ہر کام کو, وہ کام عبادت بن جاتا ہے. فار ایگزامپل, ایک مشہور مثال ہے, ہم بارہا سنتے ہیں, ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں, بالکل بیٹھے ہیں, آنا ثواب ہے, بالکل ثواب ہے. ہم اسے اکثر جانتے ہیں کہ ہر بار جب ہم مسجد میں آتے ہیں اگر اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. لیکن کیا غور کریں, ہم میں سے ابھی آتے وقت کتنوں نے یہ نیت کی کہ ہم یہاں پہ اعتکاف بھی کر سکتے ہیں, 5 منٹ صحیح, 10 منٹ صحیح, آدھے گھنٹے صحیح, لیکن اگر نیت کی ہوتی تو ثواب ملتا ہے اعتکاف کا. نہیں کریں گے تو محروم. ہم جمعے کے لیے آتے ہیں, بالکل نیت کرتے ہیں, جمعے کا ارادہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, بالکل اس کا ثواب ملے گا, لیکن اعتکاف کو بھول گئے, اعتکاف کا ثواب باہر. ایسے ہی اگر ہم آتے ہوئے یہ بھول جائے جمعے کے لیے جا رہے ہیں تو جمعے کا ثواب بھی باہر ہو جائے گا. تو اسلام کبھی بھی مشکل نہیں ہے, اسلام بالکل ہی آسان ہے. ہر چیز, ہر اعمال, یہی اسلام ہے جو ہم کر رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ہم بیچ میں اللہ کو لانا بھول جاتے ہیں. ہم اللہ سے پہلے برادری کو لے آتے ہیں, ہم اللہ سے پہلے ریا کو لے آتے ہیں, ہم اللہ سے پہلے شرک کو لے آتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو بے معنی بنا دیتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری نمازوں کو کسالہ کے لسٹ میں لے آتی ہیں, ہمیں سست بنا دیتی ہیں اور ہماری نمازوں کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.